بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. سب سے پہلے تو آپ حضرات کو نئے اسلامی سال کی مبارک ہو. 1432 شروع ہو گیا ہے. اللہ پاک اسے ہمارے لیے اور ساری امت کے لیے برکت والا بنائے اور ہمیں اپنے سابقہ جو اوقات گزر چکے ہیں اس کی تلافی کی بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان معاملات کو درست کر لیں. ہمارے سماجی تعلقات کی بنیادیں یہ ہمارا موضوع ہے اور اس موضوع کا یہ تیسرا خطبہ ہے اور آج ہم انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے. ہمارا عربی خطبہ بھی آج اسی موضوع پہ ہے اور اس میں ایک اضافہ ہے کہ ان تعلقات کے اثرات کیا ہیں. اصل میں ہم دنیا میں اثرات ہی چھوڑنے آئے ہیں اور اثرات ہی لے کر جاتے ہیں. نہ ہم دولت لے کر آئے تھے نہ دولت لے کر جاتے ہیں, خالی جاتے ہیں. اور جو چیز بھی ہمیں ملتی ہے یہاں پہ جسے ہم اپنی پہچان کہتے ہیں وہ ہماری پہچان نہیں, ہمارا امتحان ہے. ہم نے ان چیزوں کو اپنی پہچان اور اپنا تعارف بنا لیے. پھر یہ چیزیں ہمیں اثرات چھوڑنے کے لیے دی گئی کہ ہم کیا کر کے جاتے ہیں چیزوں کے ساتھ. اگر مال دیا ہے تو مال سے ہم کیا اثرات چھوڑتے ہیں مرنے کے بعد, کوئی پیچھے ہمارے لیے دعا بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا, یا ہم اس پیسے کو اس طرح استعمال کیا ہے کہ دنیا نے شکر کیا کہ ہم اس میں سے نکل گئے ہیں اور زمین نے بھی سکھ کا سانس لیا ہے کہ یہ میرے اوپر سے اتر گیا ہے. اولاد دی ہے تو ہم معاشرے کو کیا چھوڑ کر جاتے ہیں. چور ڈاکو پیچھے چھوڑ کے جاتے ہیں, لٹیرے چھوڑ کے جاتے ہیں, یا ان لوگوں کو چھوڑ کر جاتے ہیں پیچھے, اپنی ایکسٹینشن چھوڑ کر جاتے ہیں جو اللہ اور رسول سے بھی محبت کرتے ہیں اور پھر ان کی محبت میں ایسے رنگ جاتے ہیں کہ ہر طرف وہ محبت بانٹتے ہیں. یہ جتنے بھی چور ڈاکو ہیں یہ کسی یونیورسٹی سے نہیں بنے. آپ کو جیب پتروں کی کوئی اکیڈمی یا کوئی یونیورسٹی نہیں ملے گی. کرپشن کی کوئی کالج نہ آکسفورڈ میں ہے نہ واشنگٹن میں ہے, یہ گھروں میں بنتے ہیں. ہمارے گھر ہی وہ یونیورسٹیاں جہاں سے چور ڈاکو کرپٹ نکلتے ہیں. یہ کرپشن ہمارے باپ کی طرف سے انسٹال کی جاتی ہے, ہم اس کو رن کرتے ہیں. صرف بچہ 10-12 سال تک جو سیکھنا ہوتا ہے سیکھ جاتا ہے, پھر زمانہ پالش کرتا ہے, اس کو انسٹرومنٹ دیتا ہے اس سیکھے ہوئے پر عمل کرنے کے لیے. تو یہ اثرات جو ہم چھوڑنے آتے ہیں, جو کسی نے کہا کہ وی آر جسٹ لائک ویوز, جو ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں اور آگے نکل جاتی ہیں. نتھنگ ٹو اسٹے, جسٹ میموریز وی لیفٹ. پیچھے ہم یادیں چھوڑ جاتے ہیں, باقی کچھ نہیں بچے. آہستہ آہستہ سب ختم ہو جاتے ہیں. تو اس تعلق کی یہ جو تعلق ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ اگر یہ تعلق سچا ہے, محبت پر مبنی, تو پھر
اس کو ختم نہیں ہونا چاہیے. ہمارے ایک دانشور ہیں، وہ کہتے ہیں کبھی میں کہ نہیں جاندی پھلاں چوں پھل سکدے سکدے سک جاندے، کبھی پیار نہیں مٹدا دلاں چوں ساہ مکدے مکدے مک جاندے. رشتیاں دی کوئی قدر نہ جانے، یہ چھٹتے چھٹتے چھٹ جاندے. یہ وہ ہمارا کردار ہے. یعنی جس طرح پھول کے اندر خوشبو رکھی گئی ہے، وہ آرجین اسپرے نہیں ہوئی، ہم تو اسپرے کرتے ہیں اور 2 دن بعد ختم ہو جاتا ہے. وہ خوشبو ان بلٹ ہے اس کے اندر، اس کی جسم کا حصہ ہے پھول کا. پھول سوکھ بھی جاتا ہے تو خوشبو دیتی. اسی طرح کا محبت دل کے اندر ہے، حصہ بن گئی ہے بدن کا، تو پھر وہ بندہ صرف محبت بانٹتا ہے. حالات کیسے بھی سکھا دیں حالات اس کو، لیکن وہ ہمیشہ پیار بانٹے، محبت بانٹے. اور یہ اصل اساس ہے. اللہ پاک نے بھی قرآن حکیم میں بار بار اس کی طرف توجہ دلائی کہ سب سے پہلی چیز والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے ہوتے ہی وہ ہیں کہ جن کی اللہ سے محبت شدید ترین ہوتی ہے. باقی چیزوں سے محبت اللہ کی نسبت سے ہوتی ہے. اللہ کی سب سے پہلی نسبت اپنے رسول کے ساتھ ہوتی ہے. ہمیں خدا رسول کے ذریعے ملا ہے، اس کی صفات کا پتہ رسول کے ذریعے چلا ہے. لہذا مخلوق میں سے سب سے زیادہ محبت رسول سے ہوتی ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہوتے ہیں. اور اللہ پاک نے فرمایا سورہ توبہ میں کہ مومنوں کو کبھی بھی اپنی جان کی فکر رسول کی جان سے بڑھ کر نہیں ہونی چاہیے. اگر وقت آ جائے تو اپنے بدن کو اپنی جان کو لے کر نبی کے سامنے کھڑے ہو جاؤ. ہماری جان چلی جائے، نبی پہ کوئی کسی قسم کا کوئی زد نہ ہو. یہ اس نسبت سے ہے. اور جتنی اللہ پاک سے نسبت کمزور ہوگی اتنا پھر وہ نسبت رسول سے بھی کمزور ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص مومن ہو نہیں سکتا. متفق علیہ حدیث، لا یؤمن احدکم، تم میں کوئی شخص حقیقی مومن نہیں ہو سکتا وہ مومن جس کو اللہ پاک مومن تسلیم کرے، نادرا والے نہیں، جب تک میں اسے محبوب نہ ہو جاؤں. وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَلَا ضِدَّ وَلَا نِدَّ وَلَا مَثِيلَ لَهُ وَلَا مَثَالَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا وَمُعَلِّمُنَا وَمُرشِدُنَا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم
ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ اللہ پاک کا شاہد گرامی ہے سورہ تحریم میں کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اس پر وہ فرشتے مسلط ہیں، داروغے ہیں اس کے، ذمہ دار ہیں اس کے، اس آگ کے، جو اللہ پاک کی بالکل کوئی نافرمانی نہیں کرتے، اور وہ غلاظ شداد انتہائی سخت تند خون، ان میں نرمی کی کوئی رمق تک نہیں ہے، اور صرف جو حکم ان تک پہنچتا ہے اس حکم کی وہ تعمیل کرتے ہیں۔ تمہارا منت ترلا یا رونا دھونا ان پہ کوئی اثر انداز نہیں۔ اس میں سایہ کریمہ میں ایک تو انسان کی اپنی ذات کو انفسک، اس لیے کہ گھر والے بات میں آتے بیوی اور بچے، سب سے پہلے ہمیں اپنی اصلاح کرنی، اپنے آپ کو اللہ اور رسول کا پابند بنانا، اس کے بعد پھر گھر والوں کی، بیوی بچوں کی جو ہے وہ ذمہ داری ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے۔ یہ امانتیں ہیں، یہ وہ مسئلہ ہے جو تقریباً ہم میں سے ہر ایک کو درپیش ہے اور درپیش رہے گا جب تک انسانیت چلتی ہے، اور جو جو حالات آگے بڑھتے ہیں تو یہ کام مشکل تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس وجہ سے نہیں کہ آنے والے بچوں کی کوالٹی خراب ہو گئی، آج کل 2 نمبر چیزیں آنا شروع ہو گئی تو بچے 2 نمبر آنا شروع ہو گئے، نہیں، بچے 1 نمبر ہی آ رہے ہیں، ماں باپ 2 نمبر ہوتے جا رہے ہیں۔ بچہ اسی طرح معصوم پیدا ہوتا ہے جس طرح پہلے دن سے بچہ معصوم ہے۔ کل مولود یولد علی فطرہ، صاف ستھرا چٹی سلیٹ کی طرح، ابواہ یحودانی، اس کو جو بھی وائرس لگاتے ہیں وہ ماں باپ لگاتے ہیں، اور چونکہ ماں باپ جو ہے وہ آج کل زیادہ بگڑے ہوئے، لہذا اولاد خطرے میں، اور اولاد خطرے میں ہے تو ہمارا مستقبل بھی خطرے میں، اس لیے کہ یہ اولاد ہماری دنیا بھی اور ہمارا دین بھی، یہ ہماری دنیا بھی ہے اور ہماری آخرت بھی۔ ہم نے دنیا میں بھی ان کے ذریعے سروائیو کرنا، اور آخرت میں بھی ہمیں انہی کی طرف سے پیچھے سے کچھ پہنچنا ہے، کیونکہ ہمارا کام چل رہا ہے، ہم تو جو کما رہے ہیں وہ ساتھ ساتھ خرچ کر رہے ہیں۔ اگر یہ بگڑ گئے تو خسرت دنیا والآخرہ، خسروا انفسهم واہلیہم، اپنا آپ بھی گیا، گھر والے بھی گئے۔ یہ وہ مسئلہ ہے جس پہ ماں باپ پریشان بھی اور بے یار و مددگار بھی، کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو گیلی مٹی ہوتی اس میں آپ شکلیں توڑتے اور بناتے رہتے ہیں، فلیکسیبل ہوتی ہے وہ، لیکن جب وہی مٹی پک جاتی ہے، سخت ہو جاتی ہے، سوکھ جاتی ہے، تو پھر اس بنائے ہوئے کھلونے کو توڑا تو جا سکتا ہے، موڑا نہیں جا سکتا۔ جب یہ گیلی مٹی تھے تو ہم نے کچھ توجہ نہیں کی اور ایک خاص شکل بن کے ہمارے سامنے آ گئی، اور اب پتہ چلا کہ جب ہم دوسروں کی بات کرتے تو ہمارے گھر میں وہ بلا پیدا ہو گئی
لیکن وہ بلا جو ہے وہ ایک دن میں نہیں بنی، اس کو ہم نے بنایا، یہ ہمارے ہاتھوں کا بنایا ہے۔ پہلے ہم اس کو ایزی لیتے رہے، اس کی بری عادتیں بھی ہمیں اچھی لگتی ہے۔ پھر اب جب ایک مرد ہمارے سامنے کھڑا ہے مونچھوں داڑھی والا، اب وہ ہمیں چبھتا ہے۔ اچھا، ہم اس کو مولوی صاحب کے پاس لے جاتے ہیں، مولوی صاحب میرا بیٹا جو ہے وہ راتوں کو کھایا کرتا ہے، اس طرح سے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ 5-7 سال پرانا کمپیوٹر لے جائیں آپ کمپیوٹر والے کے پاس اور اسے کہیں کہ جی اس میں ونڈوز 7 انسٹال نہیں ہے، تو کہتا بھائی صاحب ہارڈ ویئر کا پرابلم ہے، اس کا پروسیسر بھی سب کچھ ہی اپنے یہاں لگے۔ اب وہ پرانے یعنی اتنی جلدی دنیا تبدیل ہو رہی ہے کہ کسی زمانے میں ایکس پی بڑا فن خان، لوگ فخر سے ذکر کرتے ہیں میرے گھر میں ایکس پی ہے، اور آج کل ایکس پی جو ہے وہ ونڈوز 7 چلاتے ہی، مائکروسافٹ 2010 نہیں چلاتا، اس کو ایکس پی کو ہٹا کے پھر دوسرا اب بچہ آپ لے آئیں بگاڑ۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس پہ جناب پینٹیم 1 یا 2 پہ مولوی صاحب آپ کو مائکروسافٹ 2010 انسٹال کر کے دیں، اور وہ بھی ایک ہی مجلس میں ایک ہی کمرے میں۔ ایسا نہیں ہوتا، اس کا طریقہ کار ہے۔ اور دیکھیں امت جو ہے وہ نبی کے لیے اولاد کی طرح ہوتی ہے، اور یہ بات قرآن حکیم نے کہی، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ نبی تو مومنوں کا ان کی جان سے بڑھ کر خیر خواہ ہے، مومنوں کی جان کی فکر نبی کو اپنے سے زیادہ ہے، اور مومن نبی سے اپنی جان سے زیادہ پیار ہے، اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، اور علماء تفسیر کہتے ہیں کہ محذوف ہے، انڈرسٹوڈ ہے یہ، وَهُوَ أَبُوهُمْ أَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَهُوَ أَبُوهُمْ۔ بیویاں جب ان کی مائیں ہیں تو پھر وہ کے باپ ہو گئے، اور مائیں بھی منہ بولی مائیں نہیں جن کے ساتھ نکاح جائز نہیں۔ اور اس آیت کے نزول کے بعد امت میں سے کسی عورت کے لیے نبی کے لیے بھی نکاح جائز نہیں، روک دیا جب ساری آپ کی بیٹی ہے، اب ہے آپ کی بیٹی، اسی لیے نبی وراثت میں کچھ نہیں چھوڑتے، ان کے لیے جیسی فاطمہ تھی ایسی امت کی ساری بیٹیاں، دین سب کے لیے برابر ہے، اور وہ دین ہی چھوڑ کر گئے، وہ وراثت ہے نبی کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کی طرح امت کی تربیت کی، اور اسی میں ہمارے لیے اسوہ ہے کہ آپ نے کیسے تربیت کی۔ اس کا ذکر میں انشاءاللہ آگے چل کے جب کمپیئر کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ امانتیں ہمارے سپرد کی گئی ہیں، اور سب سے مشکل کام جو ہے وہ انسان کی تربیت۔ عام طور پہ ہم اس کو کام سمجھتے ہیں، یعنی جو باہر جا کے دفتروں میں کام کرتی ہے خاتون اس کو کہتے ہیں ورکنگ لیڈی، اور جو گھر میں بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہے یہ ہاؤس وائف ہے، دربے میں بند ہے بیچاری، بڑی مظلوم ہے۔ اچھا، مرد کی ذمہ داری اولاد کی پرورش کی نہیں، اولاد کی حفاظت کی۔ مرد فوج ہے جو بارڈر پہ کھڑی ہے دشمنوں سے لڑنے کے، عورت پر تربیت کی ذمہ داری ڈالی ہے، اس لیے کہ جو اعصاب چاہیے، جو اعصابی قوت چاہیے اس اولاد کی تربیت کے لیے، وہ عورت میں رکھے گئے ہیں، مرد میں نہیں رکھے۔ مرد میں تابوت اٹھانے والے مسلز رکھے گئے، اس نے کما کے نہ ہے،
یہ پہاڑوں کے سینے چیر دیتا ہے، یہ خلیفہ ٹاور کھڑا کر دیتا ہے، لیکن جب تم اسے بچے سے ٹکراؤ گے تو تباہی پھیل جائے۔ تو اولاد کی تربیت ماں کی ذمہ داری، اور جس گھر میں ماں درست نہ ہو اولاد درست نہیں ہوتی، چاہے وہ پیغمبر کا گھر ہو۔ نوح علیہ السلام کے کردار میں تو کوئی خامی نہیں، ان کی دعوت و تبلیغ اور واعظ میں بھی کوئی کمی نہیں، ٹائم بھی کوئی محدود نہیں تھا، بیٹا کیوں کافر نکلا ہے؟ اس لیے کہ اماں کافر تھی، لہذا نبی کا واعظ بھی کام نہیں آیا، نبی کا کردار بھی کام نہیں آیا، نبی کی صحبت بھی کام نہیں آئی، اس لیے کہ بگاڑنے والے گھر کے اندر موجود ہے۔ تو اصل ذمہ داری عورت کی۔ عورتوں کو ہم نے بھیج دیا باہر دفتروں میں کمانے کے لیے، اور ہوس کی کوئی حد نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آدم کے بیٹے کو اگر سونے کی ایک وادی بھر کے دی جائے، پیالہ نہیں، ایک طرف بھی پہاڑ ہو دوسری طرف بھی پہاڑ ہو، اور اس کو پیالہ بنا لیا جائے اور پہاڑوں کی چوٹی تک سونا بھر کے دے دیا جائے اس کو، تو کہے گا دوسری وادی، اور دوسری وادی بھی بھر کے دے دی جائے تو کہے گا تیسری وادی۔ آدم کے بیٹے کا پیٹ یا قبر کی مٹی بچتی ہے یا جہنم کی آگ؟ تو ہوس کی کوئی حد نہیں، چلو جی بیوی کام پہ چلی جائے گی تو ہوس ختم ہو جائے گی، بڑھے گی، اب نئی پلاننگ ہوگی، تو جب بیوی باہر چلی جائے گی، پرورش کرنے والی جس کو اللہ پاک نے جس میں پیار ڈالا ہے، جو پیار چاہیے پرورش کرتے ہوئے، اس لیے کہ یہ دیکھتے جو مشینری نازک ہوتی ہے اس کے بعد لکھا ہوتا ہے یہ بڑی فرجائل ہے، شیشہ ہے، یہ بچہ جو ہوتا ہے یہ بڑی اس کی جو سکریچ لگ جاتا ہے، آپ سیڑھی بھی اٹھاتے ہیں نا تو کناروں سے ایسے کر کے اٹھاتے ہیں، سکریچ نہ جائے، کوئی ڈیٹا ضائع نہ ہو اس میں۔ یہ بچے اس طرح کی چیز، یہ جو سکریچز ان کو لگتے ہیں نا تربیت کے دوران، وہ پھر جب خود ماں باپ بنتے ہیں تو وہ آگے پھر ریپروڈیوس ہوتے ہیں اولاد میں، پیچھے چھوڑ جاتے ہیں ہاؤس میڈ، کوئی سری لنکن کوئی فلپینو، اب وہ کھانا کھلا سکتی ہے بچے کو، بچہ اس سے انس محسوس نہیں کر سکتا، اسے ماں چاہیے، اور پھر نتیجہ وہی ہوتا ہے کہ جب ابا کو پھر اولاد چاہیے ہوتی ہے، نلکی لگی ہوتی ہے پیشاب والی، تو وہ بھی پھر فلپینوز کے پاس چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ جب ہمیں ضرورت تھی نا آپ کی تو آپ نے ہمیں یہ دی تھی، یہ ادھار تھا آپ کا، یہ لیجیے فلپینو آپ کی، ہمارے پاس ویب ٹائم نہیں، یہ تو ایز یو سو سو شیل یو ریپ، جو بوو گے وہی کاٹو گے، فلپینو بوئی تھی، فلپینو مل گئی ہے تمہیں۔ تو مائیں بال نکل گئی، نسلیں برباد ہو گئی، اور جب یہ ماں باہر سے آتی ہے، دیکھیے دفتر میں جب کوئی خاتون جاتی ہے تو اس کی اپنی مرضی ختم ہو جاتی ہے، اس کے دفتر والوں کی ترتیب کے مطابق، اس کے نظم کے مطابق، اگر وہ کہتے ہیں جین پہن کے آنا تو جین پہن کے جاتی ہے، اور پھر گھر کو بھی دفتر بنا دیتی، اس لیے کہ جو وہ وہاں سیکھتی ہے وہ اس کی عادت بن جاتی ہے، وہ گھر کو گھر نہیں رہنے دیتی۔ تو سب سے پہلی جو خامی یا خرابی آتی ہے وہ ماں میں، اور پھر ماں سے بیٹی میں اور اولاد میں۔
بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب وقت ہوتا ہے بچے کی تربیت کا اور اس کو سمجھانے کا، اس وقت مائیں چھپاتی رہتی ہیں بات کو، ابو کو نہیں بتاتی کہ ماشاء اللہ آپ کی بیٹی اب جوان ہو گئی ہے، وہ جب کسی کے ساتھ بھاگ جاتی ہے تو پھر ابو کو بتاتی ہے صبح سے میلے نہیں گئی، پہلے نہیں بتاتی، کیسا نہ ہو سکول چھڑوا دے، اور جب وہ سکول بس ڈرائیور کے ساتھ بھاگ جاتی ہے، ایسا نہ کہ وہ مجھے یہ کہیں کہ تم کام چھوڑ دو اور بچی کو پک اینڈ ڈراپ کیا کرو، اسے اسکول لے جایا کرو اور اسکول سے اٹھا لیا کرو، میری نوکری نہ چلی جائے، دبا کے رکھتی ہے اکثریت ماؤں کی۔ اور جب وہ ناسور بن جاتا ہے اس وقت وہ پھر باپ کو بتاتی ہے کہ اب تم بھگتو، تم مارو اس کو، تم قتل کرو اس کو، تم جیل میں جاؤ، اب میں نے تو ہر حال باہر رہنا ہے۔ تو پہلی خرابی ماں میں، عام طور پہ ماں کو بچوں کو ڈیل کرنا چاہیے اور باپ کو ڈر کے طور پر استعمال کرنا چاہیے۔ یہ باپ والا جو یکا ہے اسے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھو اگر ابو کو پتا چل گیا تو پھر میں نہیں چھڑاؤں گی، دیکھو ابو کو اگر پتا چل گیا تو بچے کو پتا چلے کہ ابو ایک اور ماسٹر ڈگری ابھی ہے پیچھے، اس لیے کہ اگر باپ جو تو میرا ماشاء اللہ اسٹیورائز ہے، باپ جب بیٹے سے بات کرے گا 18 20 22 سال کے بیٹے سے تو ایک مرد سے ایک مرد کلام کرے گا، اور جب وہ باپ کی بات کو ریجیکٹ کرے گا یا باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھے گا تو باپ کے اندر فلیکسیبلٹی نہیں، وہ کہے گا اس گھر میں یا یہ رہ سکتا ہے یا میں رہ سکتا ہوں، یہ 5 منٹ میں ہی ہو جاتا ہے۔ بیٹے کو نکال دے گا، جب نکال دے گا تو بیٹا اس سے زیادہ اچھی مجلس میں چلا جائے گا، اب ساتھ اس چرس بھی پینا شروع کر دے گا اور بھی ڈھیر ساری خراب، اور پھر فون تو آپ کے پاس آئے گا نا، اس لیے کہ ویزے پاسپورٹ پہ نمبر تو آپ کا ہی ہے، نام آپ کا ہے، یہاں تو نہیں چھڑائی جا سکتی، تاریخیں ہم نہیں بھگتنی، پھر یہی ماں رو رو کے پھر دڑاتی بھی ہے ساتھ۔ اچھا ان سے کہا جائے کہ آپ سمجھائیں بچوں کو، درست کریں ذرا، توجہ رکھیں، ٹوکتی رہیں۔ ان کا معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کا ہے، ٹوکتے رہیں اور چلاتے رہیں، بالکل کرفیو لگا کے بھی گزارا نہیں کیا جا سکتا اور بالکل ان کو چھوڑا بھی نہیں جا سکتا۔ بڑی سمجھداری کے ساتھ، بڑی حکمت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ یہ کام کیا جا سکتا ہے اگر ماں کہتی ہے۔ اچھا ماں یہ کہتی ہے کہ میں ہی بچوں کو ٹوکتی رہتی ہوں، باپ تو ہیرو بنا ہوا، یہ تو بچے کے اندر یہ چیز پیدا ہو رہی ہے کہ ماں میری دشمن ہے، یہ مجھے خوش نہیں دیکھنا چاہتی، ابا جی تو بڑے نیک آدمی، اس کے اندر یہ چیز ماں کے اندر یہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ باپ ہیرو بننے کے لیے انٹرفیئر نہیں کرتا اور میں ہی سارا دن چک چک کرتی رہتی ہوں، لہٰذا اس کو بھی کہنا چاہیے، اس کو مارتی ہے، کچھ چاہتی، تمہاری اولاد نہیں ہے، تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں، تمہارا بس ایک ہی کام، تم کیوں نہیں کہتے؟ اچھا آخر وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی ہم کہتے ہیں، وہ کہتا اور 5 منٹ کے بعد بچہ جو ہے وہ سڑک پر ہوتا ہے، صرف 5 منٹ، بچہ نکل گیا رات کے 1 بجے، اب پھر وہ جا کے اس کو کہتی ہے، سٹارٹ جو خود کیا تھا، اب پھر تھوڑی دیر کے بعد کہتی ہے پتا کرو آنا کتنے گیا ہے، کہتا ہے تم پتا کرو، تمہیں پہلے میں نے کہا، فوج جب آتی ہے تو دے آر ٹرینڈ جسٹ شوٹ ٹو کل، فوج کو مارنے کے لیے گولی چلاتے، وہ ہوائی فائرنگ نہیں کرتے،
ماں ہوائی فائرنگ کرتی رہتی ہے اور کام چلتا رہتا ہے. جب وہ باپ کی شکل میں مارشل لا لگا دیتی ہے تو باپ کی تو تربیت ہی ہے. رار یا بات غلط. اب اما جی نے برقع پہنا ہو. اچھا آپ گاڑی تو نکالیں نا, ظاہر گاڑی میں بیٹھ کے ڈھونڈیں, اب جانا تو پڑ گیا ہے. اب سڑکوں پر گھوم رہے ہیں, پھر رہے ہیں. یہ تربیت ہے. اس طرح اولاد کی تربیت ہوتی ہے. ماشاء اللہ لگا یہ تو بگاڑ ہے. تو اصل یہ کام ماں کا ہے. باپ باہر لڑنے کے لیے, اگر بچے کو کسی نے تکلیف دیا, بچی کو کسی نے چھیڑا ہے, پھر اس کو سٹارٹ کرنا چاہیے. اب باہر اب وہ بات نکلے گا گان ہے. گھر میں جب آپ اسی کا رخ اولاد کی طرف کر دیں گی تو گھر میں شوہر رہے گا, اولاد کو ہی رہے گا. ایک بات. دوسری بات یہ یاد رکھیے کہ شوہر جو ہے اس کا وقار اگر گھر میں ہوگا تو اولاد پر اس کی بات کا اثر بھی ہوگا اور اولاد ڈرے گی. اور عورت سب سے پہلا جو کام کرتی ہے وہ شوہر کا ڈانگ نکالتی. اولاد دیکھتی یہ بڑے کائیاں بھائی صاحب, یہ کمپیوٹر کے زمانے کی اولاد ہے, ان کا پروسیسر بہت طاقتور ہے, اسی لیے وہ امی سے اجازت لیتے ہیں, ابو سے نہیں لیتے. انہیں پتا ہے کہ ابو کی دی ہوئی بھی کوئی ویلیو نہیں. یعنی اگر وہ کہیں جا رہا ہو, ماں روکتے کدھر جا رہے ہو, کہتا ابو سے پوچھا, کہتا ہے جیسا ابو ایسا تو چل. آٹھ کھانے کے لیے ابا 4 چکر دکان کے لگاتا ہے. جاؤ یہ دھنیا ٹھیک نہیں ہے بدلی کر کے لاؤ, یہ مرچیں ٹھیک نہیں ہے بدلی کر کے. کہتے یار کیسے ہم دوڑتے, یہ تو ہم سے زیادہ دوڑتا ہے بیچارہ. کوئی زمانہ ہوتا تھا مرد کے منہ سے جو نکل جاتا تھا وہ فائنل ہوتا تھا, نفع ہو یا نقصان ہو, اس میں مرد کی عزت ہوتی ہے. اس بندے کے منہ سے جو نکل گیا وہ پورا ہوگا, نفع نقصان نہیں ہوگا. اور ہونا ایسا ہی چاہیے. لیکن یہ ٹکے کا بنا دیتی. اب اس ٹکے کے بندے سے کیا بچہ ڈرے, اسے پتا جیسا میں گھر میں ڈر کے گزارا کر رہا ہوں شاپا بھی کر رہا, بلکہ میں ابے سے زیادہ طاقتور ہوں گھر میں چیخ چلا بھی لیتا ہوں, یہ تو میں ہوں بھی نہیں اونچی کرتا. بچہ ماں کے سامنے چیخ رہا تھا تو باپ نے اسے ڈانٹ دیا, کہتا کیوں سڑ گئے ہو, خود نہیں اونچا بول سکتے, مجھے بولتے ہوئے دیکھ کے تو کمپلیکس کا شکار ہو گئے ہو. بولو نا کسی دن میری طرح امی کے سامنے, پتا چلے آپ. اس کے لیے بڑی ہمت کی ضرورت ہے. تو ان کا پہلا کام یہ ہوتا ہے, حالانکہ اس کے نتائج جو آخر میں جا کے ہوتے ہیں نا, جب اولاد جوان ہوتی ہے اس وقت ایک باوقار باپ کی ضرورت ہوتی ہے. اس وقت اس کو احساس ہوتا ہے کہ اس بندے کو میں نے ڈی ویلیو کر کے اپنا نقصان کیا, اولاد کھو دیے. تو اصل ذمہ دار عورت ہے, اس گھر کے بگاڑ کی ذمہ دار عورت ہے. مرد ان معنوں میں ذمہ دار ہے کہ اس نے عورت کو باہر نکالا ہے, باہر جانے دیے, جاب کرنے دیے. جس عورت کے بچے نہیں ہیں شاید اس کے لیے تو گنجائش نکل آئے, اور وہ بھی 2 فیلڈ سے, یا ایجوکیشن یا میڈیکل. ان 2 میں چونکہ عورتیں انوالو ہوتی ہیں اور عورت کی ضرورت ہوتی ہے, اور چونکہ اسکول میں بھی چھوٹے بچے آتے ہیں لہذا ماں کی ضرورت ہے, اور چھوٹی کلاسوں کو عورت ہی پڑھا سکتی ہے. مرد جو ہے ٹیچر نہیں پڑھا سکتا, وہ تو پاگل ہو جاتا ہے. اس میں بھی ٹیچنگ میں بھی ہائر کلاسز کو عورت نہیں پڑھا سکتی, ناجائز ہے. اور لڑکیوں کی ہائر کلاس کو میل پروفیسر نہیں پڑھا سکتا, ناجائز ہے. یہ ہائر کلاس کی جو عمر ہوتی ہے یہ 16 سے لے کر ابو 25 سال تک.
یہ ایسی خطرناک عمر ہوتی ہے کہ جیسے بلوٹوتھ آپ کا آن ہو اور شون ٹو آل ہو اور ہر قسم کے میسج پکڑتا ہو تو وائرس لگ جاتا ہے. یہ عمر جو ہوتی ہے اس کا بلوٹوتھ آن ہوتا ہے, شون ٹو آل ہوتی ہے, اور اس میں تو دیواروں سے بھی تیار ہو جاتا ہے. ہارمونل چینجز آتی ہیں. لڑکا اسٹوڈنٹ اپنی پروفیسر کے عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے, اس کے بچے اس کی عمر کے. 16 سال کی بچی 35 سال 40 سال کے پروفیسر کے عشق میں مبتلا ہو جاتی ہے. دیکھتی ہے نا. بس ڈرائیور. تو اس عمر میں ماں باپ کو یہ احساس ہونا چاہیے. دیکھیں بچے تو امی ابا نہیں نہ رہے, لیکن ہم تو بچے رہے ہیں. اولاد سے متعلق جتنے بھی تجربات ہیں وہ ہمیں حاصل ہیں, اولاد کو نہیں. کسی بچے کو سبجیکٹ دیا جاتا ماں باپ کے بارے میں مضمون لکھنے پہ, تو اس نے لکھا تھا کہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ماں باپ ہمیں اس عمر میں ملتے ہیں جب ان کی عادتیں پختہ ہو چکی ہوتی ہیں اور ناقابل تبدیل ہوتی ہیں. ہم ماں باپ کو نہیں تبدیل کر سکتے, لیکن ماں باپ اولاد کو کر سکتے. ماں باپ کو تجربہ ہے, وہ بچے رہ کے آئے ہیں. ہر ایج کی جو مسائل ہیں انہیں بڑی اچھی طرح پتا کہ ان کا دل کس عمر میں شادی پہ شروع ہو گیا تھا کرنا, اور اس میں کتنی شدت تھی, اور وہ کیا کیا کرنے پہ تل گئے تھے. بالکل وہی چیز اولاد کے اندر. لہذا 18 سال سے اوپر بچی کی شادی کی فکر کرنی چاہیے, اس کے اے لیول اور اس کی ماسٹر کی فکر نہیں کرنی چاہیے. رشتہ مل جائے تو میٹرک کے بعد بچی کو نکال دیں, فارغ کر کے اس کی منزل تک پہنچا دیں. کہتے ہیں جی ہم تو اس لیے پڑھا رہے ہیں کہ چلو بچے ہوں گے تو ان کو ٹیوشن ہو. بھائی صاحب ٹیوشن کے لیے 200 درہم دے دینا یار, بچی کی عزت مت خراب ٹیوشن کے. یا جی کوئی ایسے حالات آ گئے تو یہ پڑھا کے تو روزی کما لیں گی. پہلی نیت یہ ہے کہ یہ بسے نہ اجڑے اور خود کما کے کھائیں. آپ اسے دعا کیوں نہیں دیتے؟ اور جب اسے یہ پتا ہوتا ہے کہ میں نے اس گھر میں بس کے کھانا ہے تو وہ بستی, اس کے اندر اللہ پاک نے صلاحیت رکھی ہے عورت کے اندر کہ وہ اپنے آپ کو ہر قسم کے حالات میں ایڈجسٹ کر لے گی. لیکن جب تعلیم کا پستول اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو کہتی یہ خرچہ نہیں دے گا, میں کام کر کے مجھے تو ابھی اتنی نوکری ملتی ہے, میں کیوں شوق کے تھلے لگوں. بس یہ میاں بیوی کی لڑائی میں اولاد اتنی دیر میں جوان ہو جاتی ہے. ان کی آپس میں ہی جنگ لگی ہوئی ہے کہ اس گھر میں اتھارٹی کون, وہ بیوی. اور لفظ استعمال کرے میں نے تھلے نہیں لگنا. ہو بھائی پہلے طے ہوا کہ تو تھلے لگی ہے, وہ شوہر ہے. کھانے میں لکھا گیا شوہر کون ہے اور بیوی کون ہے. تو نے دلہن والے کھانے میں سائن کیے, دلہا والے میں نہیں کیے. الرجال قوامون علی النساء, مرد جو ہے وہ بنیاد ہے گھر کی, وہ قوام ہے. قوام کا مطلب مینیجر ہے. تو جہاں جس انسٹیٹیوشن میں جاتی ہے وہاں پہلے دن ہی تمہیں پتا چل جاتا ہے یہاں پرنسپل کون ہے, وائس پرنسپل کون ہے, ہیڈ سیکشن کون ہے, ہیڈ ماسٹر کون ہے, میں نے چھٹی کی درخواست کہاں دینی ہے. اور 30 سال ہو گئے تمہیں اس گھر میں, تمہیں ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ گھر کا سربراہ کون ہے. تم ابھی تک انقلاب لانے کی کوشش کر رہی ہو, فارورڈ بلاک بنا کے 2 بچے ساتھ شامل کر باپ کا طبقہ اٹھنے کی کوشش کر رہی ہو. سب سے بڑی بربادی عورت ہے, اور پھر گلے بھی یہی کرتی ہے. تو ان کی آپس میں جب تعلیم ہوتی ہے عورت کو پتا ہے میرے پاس ایک ہتھیار موجود ہے, وہ رجسٹ کرتی ہے, ہر برباد ہو جائے. جب اسے پتا ہوگا میرے پاس کچھ نہیں تو وہ گزارا کرے گی, ماں بن کے رہے گی, اچھی اولاد پیدا کرے گی.
یہ جو ہم پیچھے پڑتے ہیں اپنی ہسٹری، محمد بن قاسم، خالد بن ولید، یہ کوئی فلپینوں نے تو نہیں بنایا تھا، سری لنکن نے نہیں بنایا، یہ ماؤ نے بنایا تھا۔ باپ تو جنگوں میں نکل جایا کرتے تھے، باپ تو جب سفر شروع کرتا تھا مکے سے شام کا یا مکے سے بصرے کا تو سال کے بعد واپس آیا کرتا تھا، اور اگر اسے اچھا موقع مل جائے، وہاں کوئی اچھی دکان مل جائے تو کاروبار نہیں کر لیتا تھا، 5 7 سال کے بعد واپس آتا تھا۔ جس بچے کو چھوڑ کے جاتا تھا اس کو پہچان نہیں سکتا تھا۔ تربیت کون کرتا تھا؟ ماں۔ آج بھی دیکھو بچے کے اندر ہمیشہ نقالی کی صلاحیت رکھی گئی ہے، اس کا کاپیئر بڑا تیز ہے، یہ سیکھتا ہی کاپی کر کے، لہذا اسے گھر میں وہ ماحول دیں، وہ اچھا ماحول دیں کہ جب وہ کاپی کرنے لگے تو اچھی سی ڈی اس کے ہاتھ میں لگے، گندی نہ لگے۔ بچہ جو کچھ دیکھتا ہے گھر میں، جو ٹسل ماں اور باپ کے درمیان چل رہی ہوتی ہے، وہ اس کی کاپی کر لیتا ہے، فائل سیو کر دیتا ہے۔ جب اس کے پھر اپنی زندگی شروع ہوتی ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ یہ تو وہی جگہ ہے گزرے تھے ہم جہاں، یہ تو سیم وہی ورڈ ہے جو میری امی ابا کو کہا کرتی تھی، لہذا میں نے ریئیکشن بھی وہی دینا ہے جو ابا دیا کرتے تھے۔ تو سب سے جو پہلی چیز ہے وہ بچے کو ہم نے اچھا گھر دینا ہے، جہاں تعاون ہو، جہاں ایک دوسرے کے درد احساسات کو سمجھا جائے۔ بچہ جو ہے، جوان بچہ جو ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب بچہ 18 سال کا ہو جائے تو اس کی باتیں اس کے کان پر ڈال دو۔ جب کسی جانور کو ریلیکس کرنا ہوتا ہے تو اس کی باتیں اس کے کانوں پہ ڈال دے، لو بھائی کام ہو گیا ختم، اب میاں چلو، اور اس کو اپنے ٹھکانے کا پتہ ہو، چاہے وہ حالت چلانے والا ہو چاہے وہ ٹانگے والا۔ 18 سال تک جو کچھ تم نے اس کے اندر انسٹال کرنا تھا وہ کر لیا ہے، اب رن کرنا ہے۔ اب وہ بچہ، اس کے اندر یہ پہلی چیز ہونی چاہیے کہ یہ میرے ہمدرد، میرے دشمن نہیں، میری خوشیوں کے دشمن نہیں، میرے احساسات کو سمجھتے ہیں، اور وہ آپ سے ڈسکس کرے۔ اگر بچہ اسکول میں کوئی واقعہ ہوا ہے تو آج تک بچہ آپ سے ڈسکس کرتا ہے، چھوٹی عمر جب ہوتی ہے تو بچہ چھوٹی چھوٹی تفصیلات ماں باپ کو بتاتا ہے۔ ماں باپ جو تنگ ہوتے ہیں ان کے لیے اس کی وہ چھوٹی چھوٹی تفصیلات جو ہے وہ فضول ہوتے ہیں، بکواس بند کرو، کام کھا گئے ہو تم، وہ بیچارہ چپ ہو جائے، اس کے لیے وہ بڑی اہم چیز تھی۔ آپ دیکھیں نا، جب بچہ مٹی کا گھر بناتا ہے نا، پاؤں گیلی مٹی میں رکھ کے، اور کوئی دوسرا بچہ اس پہ آ کے پاؤں مار دے تو اسے اتنا ہی دکھ ہوتا ہے جتنا رانا سنا اللہ کا پلازا گرا دے کر دیا تو اسے، وہ اس کا محل تھا اور اس پہ وہ لڑ پڑتا ہے، مار کھاتا بھی ہے مارتا بھی۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اگر اس کے اندر رہ گئیں تو بیڈ سیکٹر کریٹ ہو جائیں گے، یہ محرومیاں اس کے اندر رہیں گی۔ آپ کا نام وہ دشمنوں کی صف میں لکھ رہا، ابھی تو میں مجبور ہوں، لیکن یہ بندہ جو ہے، دیکھیں جو ڈاکٹر آپ کی بات پوری نہ سنے، وہ دوا صحیح بھی دے دینا تو آپ کبھی اس ڈاکٹر کے پاس دوبارہ نہیں جاتے۔ خواہ کا رام آنا، بات تو میری اس نے سنی کوئی نہیں، ایسی ٹوٹی لگائی اور دوا پکڑا دی۔ اور جو ڈاکٹر آپ کی بات بڑی تسلی سے سنے، جو آپ تفصیلات بنائے، اچھا دیا، تو آپ کہتے ہیں لو بھائی اب میں نے سارے، تو اب جو یہ دوائی دے گا نا وہ بالکل 100% صحیح ہو۔ باپ اولاد کے مسائل سن لے، حل نہ بھی کرے تو ان کا بیان کر دینا ہی علاج ہے۔ یہ جو ماہرین نفسیات ہوتے ہیں جہاں ہر دوسرا آدمی تیسرا آدمی پاگل ہوا جاتا ہے، یہ جو فٹ پاتھوں پہ چلتے ہوئے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، یہ بیچارے سارے ذہنی مریض ہیں۔ شاید کو روڈ پنڈی بھری ہوئی ہے ماہرین نفسیات، اور وہ بیچارے خود بھی پاگل ہو گئے سوچتے۔
میں نے ایک دو کا مشاہدہ کیا، ایک دو مریضوں کو لے کے گیا، میں نے ان کی حالت دیکھی، میں سب سے پہلے تو اس بیچارے کو علاج کی ضرورت ہے۔ وہاں کیا کرتے ہیں؟ وہ صرف مسائل سنتے جو ان کے اندر ہیں، جو ماں باپ نے نہیں سنے، اندر کچرا پڑا ہوا ہے، اور وہ بڑا اہم محسوس ہو رہا ہے۔ آپ کو ایک چیز بڑی اہم محسوس ہو رہی ہے، آپ اس کو لکھنا شروع کریں، ایک کاغذ پہ لکھ لیں، جب آپ لکھ کے فارغ ہوں گے تو وہ مسئلہ ختم ہو چکا ہوگا۔ آپ کو غصہ آیا ہوا نا، آپ فون مت کریں، آپ ایک خط لکھیں زوردار۔ آپ جب خط لکھ چکیں گے تو پھر اس کو پڑھیں گے، کہیں گے یہ ذرا باتیں کچھ سختی ہو گئی ہیں، دوسرا خط لکھیں۔ اچھا دوسرا جب آپ لکھیں گے تو اس میں بھی آپ کہیں گے کہ یہ بھی کچھ سخت ہوگی۔ اب دیکھیں جو غصہ آپ کا نکلتا جا رہا ہے تو آپ کو الفاظ کی سختی محسوس ہونا شروع ہو گئی ہے۔ 3-4 بار آپ لکھیں گے تو بڑا اچھا خط لکھیں گے، اور پھر جب وہ 8-7 دن میں وہاں پہنچے گا تب تک سارے معاملات درست ہو جائیں گے۔ آپ کو یہ جو چاہ ہے نا سیل فون 1 2 3 میری طرفوں پھر پکی پکی جائیں گی جائیں گے۔ اب پھر کسی مولوی کی تلاش، وہ خزانے کی تلاش، کارزن کی تلاش، اب مولوی کی تلاش شروع ہوگی۔ تو ماہرین نفسیات کچھ نہیں دیتے، صرف سونے کی دوا دیتے ہیں اور آپ کے مسائل سنتے ہیں، اور جو آپ کہتے چلے جاتے ہیں۔ دیکھیں آپ نے جس فائل کو ڈیلیٹ کرنا ہے، جب تک ڈسپلے نہ کریں آپ ڈیلیٹ نہیں کرتے۔ وہ ڈسپلے کرواتا ہے اور بات ختم ہو جاتی ہے، وہ ڈسپلے کرتا رہتا ہے اور بات ختم ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہ بچہ جب آپ سے بات کرے تو اتنی ہی توجہ کے ساتھ آپ سنیں۔ آپ ٹی وی کو اتنے غور سے سن رہے تھے، حالانکہ آپ اس کے مسائل حل نہیں کر سکتے۔ ہمیشہ حکومت انہی کی آئے گی۔ وہ دستی ڈیزائن کر کے گیا تھا تو وہی دستی نہیں آیا کیا؟ وہ مسئلے حل کبھی نہیں ہوں گے۔ آپ بچے کی بات سنیں، بچے کے لیے وقت نکالیں، شیئر کریں، اس کی چھوٹی چھوٹی بات پہ خوش ہوں کہ جیسے بہت بڑا کمال کر کے آیا۔ جس بات کو اسے دکھ ہو آپ اس پہ ہنسے مت کہ بیوقوف پاگل، یہ بات ہے، بلکہ آپ اس دکھ کو محسوس کریں اور اس کے ساتھ غمگین ہوں۔ بات تو ٹھیک نہیں ہو لیکن بیٹا اس طرح سے ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے، تاکہ اسے پتہ چلے کہ یہ بندہ میرا ہمدرد ہے، اور آپ کے بارے میں ایک اچھا گمان اس کے اندر ٹربل شوٹر والا ہو جائے کہ یہ بندہ جو ہے یہ میرے مسائل حل کرتا ہے اور جانتا بھی، اور جاننے چاہیے بھی، وہ ہمارے بدن کا حصہ ہے۔ ان کے اندر ہماری کاپیز ہیں، نئی فائلیں بھی بنی ہیں، لیکن ان کے اندر ہماری بہت ساری عادات و اطوار، آواز، شکل، چال ڈال، بالوں کا کمال اور 2-4 چیزیں اور بھی ہماری ہیں وہاں۔ ہمیں محسوس ہونا چاہیے کہ جب میں یہ تھا تو میں کیسا تھا۔ ایک ساتھ بچہ ہے، اسے کوئی نئی چیز ملی ہے، لے کر دیا آپ نے، وہ چاہتا ہے کہ لے جائے اسکول بچوں کو، وہ کہہ رہا کہ نہیں جی یہ تو ٹیچر نے کہا تھا یہ لے کے آنا ہے۔ آپ کو پتا کہ ٹیچر نے نہیں کہا، لیکن اس کے اندر ایک تمنا ہے کہ چلو میری کلاس میٹ دیکھیں گی تو کہیں گی اس کے پاس بہت اچھا کیلکولیٹر آ گیا، ہر چیز اچھی آ گئی۔ اب جانے دو اس کو، آپ اس کو کیوں شرمندہ کر، جبکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ کل آپ کے اندر بھی تھی، اس کو تو کیلکولیٹر ملا ہے۔ آپ نے جب پہلی دفعہ جالی والی بنیان پہنی تھی تو سارا دن اس کے اوپر قمیض نہیں پہنی تھی، لوگوں کو کیسے پتا چلے گا میں نے بنیان؟ یہ آپ کا ہی بیٹا ہے، وہ چیز آج اس کے اندر ہے، آپ اس کو محسوس کریں اور اس کو سیٹسفائی ہونے دیں اس کی اس ارج کو، تاکہ وہ مکمل ہو کے مر جائے۔ دیکھیں آپ گھاس کو کاٹتے رہتے ہیں، گھاس کو کاٹتے رہتے ہیں، وہ کبھی پکتی نہیں، جس کو موچھا لگانا کہتے ہیں۔ جو فصل آپ جانوروں کے کھانے کے لیے، چارے کے لیے بوتے ہیں، اس کو آپ کاٹتے رہتے ہیں، وہ ہری بھری رہتی ہے، آپ اس کو چھوڑ دیں، جھٹ سے بیج نکلیں گے، پک کے وہ ختم ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر آپ خواہشوں کے سر پر تلوار چلاتے رہیں گے، وہ مریں گے نہیں، جوان ہوں گی اور ایج کے ساتھ خطرناک ہوتی چلی جائیں گی۔ بچپن میں ان کو سیٹسفائی ہونے دیں، پکنے دیں، تاکہ وہ جب بچپن الگ ہو تو وہ خواہش بھی اس کے ساتھ چلی۔ وہ یہ نہ گاتا پھر کہاں گیا میرا بچپن۔ یہ اولاد
اس کے مسائل کو سمجھنا. آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر آنے والا، آپ نے نوکری کی، میرے نبی نے اعلان نبوت کے بعد 1 گھنٹے کی مزدوری بھی نہیں، 2 مہینے گھر چولہا نہیں جلا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجوریں کھا لیے، پانی پی لیے، مسجد میں بیٹھ جاتے تھے، وفود آتے تھے، مسائل والے آتے تھے، اجڑ لوگ آتے تھے، بدتمیز بدو آ جاتے تھے، اور میرا نبی بیٹھو سب کو شفا دے، سب کو شفا دے. اس لیے کہ شفا نازل ہی اسی دوا خانے میں ہوئی تھی. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. آپ مسائل سنتے ہیں، صحابہ کو بڑا غصہ تھا، یہ بھی بات کوئی کرنے والی. بندہ آ کے کہتا ہے کہ جی بدکاری پہ میرا دل کرتا ہے، یا تو مجھے اجازت دے دیں اس کی، اور میرے اندر اس کی بڑی شدید خواہش، یا اس کا کوئی علاج کرے. اب صحابہ نے اس کو گور کے دیکھا جیسے آنکھوں سے کھا جائیں گے. اللہ کے رسول سے یہ بات کیا، زنا کی اجازت مجھے دے دی جائے. آپ نے فرمایا اپنے بھائی کو گورو مت، اسے رستہ دو، وہ ٹھیک جگہ آیا ہے، اسے یہیں آنا چاہیے. پاس بلایا ہے، اور قریب آ جاؤ، اور قریب آ جاؤ، اور قریب آ جاؤ. اس کے گھٹنے اپنے گھٹنوں سے جوڑ لیے. پھر آپ نے فرمایا کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ یہ بدکاری تمہاری بیوی کے ساتھ کی؟ کہا نہیں. فرمایا لوگ بھی نہیں چاہتے ان کی بیوی کے ساتھ بدکاری کی. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ یہ بدکاری تمہاری بہن کے ساتھ کی؟ اللہ کا رسول نہیں چاہتے. آپ نے فرمایا پھر لوگ بھی نہیں چاہتے ان کی بہنوں کے ساتھ بدکاری کی. کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ بدکاری کی؟ اللہ کے رسول میں کبھی پسند نہیں کرتا. تو میں لوگ بھی پسند نہیں کرتے ان کی بیٹیوں کے ساتھ بدکاری کی. اپنے ماں، خالہ، پھوپھی سب گنوا دی. ظاہر ہے کوئی عورت کسی کی ماں ہوتی ہے، کسی کی بیٹی ہوتی ہے، کسی کی بہن ہوتی ہے. اس کے بعد آپ نے اس کے سینے پہ ہاتھ پھیرا اور فرمایا اللہ پاک اس کو شفا عطا فرما. لیکن ایک درس دے کر گئے کہ دیکھو بیٹی کی عمر کی بچی کو دیکھو تو اپنی بیٹی سمجھو، اور اس کے بارے میں وہی جلن محسوس کرو. اگر وہ بے پردہ بھی ہے تو تم دکھ محسوس کرو کہ میری بیٹی بے پردہ ہے، کاش اس کی ماں اس کو پردہ کرا دے. انجوائے مت کرو. تمہاری بہن کی عمر کی ہے تو بہن سمجھو اس کو، وہ کسی کی بہن نہیں، وہ تمہاری بہن ہے، تم ایک ہی ہو. کنتم خیر امت ان هذه امتكم امة واحدة. تربیت کی. بندہ کیا کہتا ہے؟ اس پہ کہتا ہے اللہ کے رسول جب میں اس مجلس میں آیا تھا تو میرے نزدیک دنیا کی مرغوب ترین چیز زنا تھی، اور اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اب میرے نزدیک دنیا کی مبغوض ترین چیز زنا تھی. شفا ملی ہے کہ نہیں؟ لیکن پہلے کہنے کی اجازت دی ہے. مسئلہ تو بات کرو، اولاد کی بات سنیں، اس کی شکایت درست بھی ہو سکتی ہے. جب ہم گھر میں میاں بیوی میں کلیش ہوتا ہے اور کوئی غلطی ماننے پر تیار نہیں ہوتی، بیوی کہتے میری غلطی نہیں آپ کی غلطی ہے، وہ کہتے میری غلطی نہیں آپ کی غلطی ہے، اور بچے یہ تکرار سن رہے ہیں. بچے نے ماں کو ڈانٹا اور کہا غصے سے کہ ایک تو تم اپنی غلطی نہیں نہ مانتے. اس نے کہا گھر میں غلطی مانتا کون ہے؟ بچہ اس ماحول کا واقف. اس نے کہا گھر میں غلطی مانتا کون ہے اپنی؟ اب ماں ابو کی طرف دیکھ رہی ہے اور وہ اس کی طرف دیکھ رہی ہے. اتنا خراب اس نے تو سارا کاٹ رکھا. صبح سے شام تک جھگڑا اسی کا چلتا ہے. اگر ماں مان لے میری غلطی ہو بات ختم ہو جائے ودن سیکنڈ. ابو مان لے، انسان ہے ابو، کوئی فرشتہ تو نہیں، نہ کہہ دے غلطی ہو گئی غصے میں نکل گیا.
مجھے نہیں کہنا چاہیے، ویری سوری، سوری کہنا ہم نے سیکھے، تو بچے سے ہم کیسے مطالبہ کریں گے؟ وہ اسی پھل ہے نا، وہ اسی فصل کا پھل ہے جو گھر میں بوئی گئی تھی۔ تو ہم اپنے کردار سے، اس لیے کہ قوا انفسکم، پہلے اپنا آپ درست کرو۔ تم اگر ٹھیک ہوئے، تم اگر اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق ہوئے، تم نے کسی کے ساتھ جھوٹ فراڈ نہ کی، تو 50% تو تمہاری اولاد کی خود تربیت ہو جائے گی، وہ فائلیں کاپی کر لے کہ یہ ایسے کرنا چاہیے، گھر میں ایسے رہنا چاہیے، کسی بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اگر ہم چوری چکاری کریں، سارا دن ہمارے گھر میں غیبت چلتی رہے، ماموں کے خلاف، پھوپھیوں کے خلاف، چچاؤں کے خلاف، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے، ایک اسٹیشن بند ہوا تو دوسرا شروع ہو گیا۔ اب جب ہم حدیث گھر میں تعلیم شروع کیا اور پڑھا کہ جی غیبت اتنا برا گناہ ہے، تو وہ بچہ اس کان سے سنے گا اور اس کان سے نکال دے گا کہ یہ دس از جسٹ ٹو ریڈ فائل ہے، یہ صرف پڑھنے کی باتیں، پریکٹس کوئی اور ہی ہوتی ہے۔ اور اگر بچہ اپنی ٹیچر کی یا کلاس میٹ بات کرے کہ جی اس طرح سے ہے، تو ہم فوراً ٹوک دیں، ابو ٹوک، بیٹا غیبت نہیں کرتے کسی کی۔ وہ کہتے ہیں وہ صبح سے اسٹیشن میں چل رہا تھا پھپھو کے خلاف، وہ کیا تھا، اور وہ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں یہ تمہارے جہنمی ہونے کی نشانی، ماں باپ کو جواب دینا کیونکہ لاجواب ہو گئے۔ گھر کا ماں باپ یاد رکھیں، کچھ نگاہیں آپ کو دیکھنے والی ہیں، اور وہ نگاہیں ہیں جو آپ کی ہر چیز کو کاپی کرتی ہیں اور آپ کو بڑا مقدس اور آئیڈیل سمجھتی ہیں۔ یاد رکھیے ایک خاص عمر تک بچے ہم کو بڑا ہی مقدس سمجھتے ہیں، اور یہ وہ پیریڈ ہوتا ہے جس میں آپ نے جو انسٹال کرنا ہے وہ کر سکتے، یہاں تک کہ آپ نہ غلطی والی بات پر بھی اولاد کو ڈانٹ دینا تو وہ اتنا مخلص ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اگرچہ میری سمجھ میں یہ غلطی نہیں آئی، میرے نزدیک یہ غلط نہیں ہے، لیکن بات ضرور غلط ہے اس لیے کہ میرے ماں باپ اس کو غلط کہہ رہے ہیں۔ یعنی وہ اتنا آپ کو مخلص سمجھتا ہے، اتنا سچا سمجھتا ہے، آپ اس کے آئیڈیل ہوتے ہیں، دنیا میں سب سے خوبصورت ہوتے ہیں اس کے لیے، دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔ وہ پہلوان کو بھی کہتا میں لے آؤں گا پھر ابو کو، اور یہ وہ پیریڈ ہوتا ہے جس میں پھر آپ اس کے اندر جو عادات رکھنا چاہیں، آپ اس کے آئیڈیل ہیں وہ ان کو سجا کے رکھے گا۔ پھر ایک خاص ایج آتی ہے جس میں اس کے اندر غیریت پیدا ہو جاتی ہے، اس کی ایگو جوان ہو جاتی ہے، وہ ایک مرد بن جاتا ہے۔ اب روک ٹوک پہ اس کے اندر نفرت پیدا ہوتی ہے، یہ تو میری دشمن ہے میرے، یہ میری خوشی کو سمجھتے نہیں، ان کے نزدیک یہ کام کرنا جو ہے یہ فضول۔ بھائی ان کے آئیڈیاز سنیں، بچے کے آئیڈیاز سنیں، وہ جو آپ کو مشورہ دے رہا ہے، کہہ رہا ہے ایسے کرتے ہیں، کہیں پارک میں جانا ہے اس کی صلاح لے لیں، کوئی کام کرنا ہے، گھر کہاں بنانا ہے، بیٹا کیسے کرنا ہے، صبح کون سے لے گئے، بچوں کی بھی رائے لیں، تھوڑا تھوڑا بوجھ ان پہ ڈالنا سیکھیں۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا براہ راست اللہ سے رابطہ تھا، اور اللہ پاک حکم بھی نازل کر سکتا تھا، مشورہ بھی دے سکتا تھا، اور بہت سارے معاملات میں جبرائیل آئے اور آپ کو مشورہ بھی دیے، لیکن اللہ پاک نے فرمایا شاورہم فی الامر، اے نبی ان صحابہ کو اپنے مشوروں میں شامل رکھا کرو۔ اچھا صحابہ کے مشورے پہ حضور جب نکلے میدان احد میں 70 بندے شہید ہو گئے، جن میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، بڑا نقصان ہوا جان، یعنی اتنے تھوڑے سے آدمیوں میں سے 70 آدمیوں کا شہید ہو جانا، یہ تو تقریباً 25% لوگ شہید ہو گئے۔ منافقین جو تھے وہ کہہ رہے تھے کہ اور چپ ہو جائے، اور چلو ان کے انصار کے اور مہاجرین کے مشوروں پہ، آپ نے ہمارا مشورہ نہیں نہ مانا، لو اطاعونا ما قتلوا، ہمارا مشورہ مانتے کبھی نہ یہ قتل ہوتے۔ اور مشورے والے دیکھو لڑنے والے جن سے یہ مشورے دے رہے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم،
ان سے کہو کہ تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے نا یہ جنگ نہ بھی ہوتی، جنہوں نے جہاں جہاں کرنا تھا وہ کسی بہانے سے بھی اپنی قتل گاہ کی طرف نکل پڑتے اور وہ وہاں مر جاتے، وہ اللہ کی راہ میں نہ ملتے، کنویں کے پانی میں لڑ کے مر جاتے، لیکن انہوں نے وہاں مرنا تھا۔ اور اس مشورے کی وجہ سے جو نقصان ہوا ہے، اے نبی ایسا نہ ہو کہ آئندہ آپ مشورہ نہ لیں ان سے، نہیں، شاورہم فی الامر، آپ ان سے مشورہ لیتے رہے معاملات، تاکہ یہ ڈسہارٹ نہ ہو اور آئندہ مشورہ دینا بند کر دیں۔ اولاد غلط مشورہ بھی دے سکتی ہے، سنیں آپ اور اس کے نقصانات اس کے سامنے رکھیں، بچے کو قائل کریں کہ بیٹا یہ جو آپ دے رہے ہیں نا مشورہ، اس میں یہ نقصانات، آپ 2 دن اور سوچ لیں، وہ بچہ خود آپ کو کہے گا ہاں ڈیڈی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اس کی بات کو رد کر دینا، اسے نفرت سے دیکھنا، جیسے چمونا ہوتا ہے، تم تو مشورہ دینے والے کہاں سے پیدا ہو گیا، وہ بھائی صاحب کل آپ کو ہارٹ اٹیک ہونا ہے، آپ نے مر جانا ہے، یہ سارے کام اس بچے نہیں کرنے، اور آپ اس کو عادت ڈالی ہی کوئی نہیں، فیصلے کرنے، فیصلوں میں شرکت کی عادت نہیں ڈالی، اور اچانک آپ نے، ہمارے ایک ساتھی تھے، ان کا بچہ باہر پڑھتا تھا، چھٹی کا ہے وہ تھا، باپ کا سن کے، اس لیے کہ ناقابل علاج جو ہے وہ مرض تھا، ہم لوگ گئے تیمارداری کے لیے، تو اماں نے اس کو نا 5 درم پکڑائے نکال کے بٹوے سے، یہ نیچے سے ٹھنڈا لے۔ اچھا یہ کام وقار کے ساتھ بھی کیا جا سکتا تھا، بچے کے پاس 150 چھوڑا بھی جا سکتا تھا کہ بیٹا حالات ایسے لوگ آتے جاتے رہتے تو یہ اپنے پاس رکھو، نیچے سے جائے، ضروری ہے بیوی نے بھرے بازار میں پیسے بٹوے میں سے نکال کے شوہر کی کلی پہ کر تماشا بنانا۔ اچھا بچہ جو تھا میرے خیال میں کچھ 4-5 دن گزرے، ابو فوت ہو گیا، اور بچہ جو ہے وہ ماں تو 8ویں حصے کی وارث تھی، وہ سارے پیسے بچے کے پاس آ گئے، اور بچہ 5 روپے جو ہے وہ مانگ کے لینے کا بھی ہے۔ اب اگر وہ انویسٹ کرے گا تو کہاں کرے گا، برباد ہی کرے گا نا، اس کے اندر تو صلاحیت ہی نہیں ہے پیسہ سنبھالنے، آپ اس کو شریک کیے نہیں ہے معاملات۔ تو اولاد سے مشورہ لیں، اس کے مشورے کو دلائل کے ساتھ رد کریں، اور ماننے والا مشورہ مان لیں تاکہ وہ خوش ہو۔ دیکھیں ماں جب تک دودھ پلاتی رہتی ہے، بچے کو دودھ آتا رہتا ہے، جب چھوڑ دیتی ہے سڑ جاتا ہے۔ جب تک آپ بچے سے مشورہ لیتے رہیں گے، اس کی عقل معاملات پہ سوچتی رہے گی، نئے نئے آئیڈیاز آتے رہیں گے، بچہ عقل مند ہوگا، اور جب آپ اس سے پوچھنا چھوڑ دیں گے تو بچہ ڈل ہو جائے، پھر آپ روٹی لینے بھی بھیجیں گے تو اسے پتہ نہیں ہوگا سڑک کیسے کراس کریں، گھبرا جائے گا۔ تو بچوں کی تربیت کے لیے ایک تو اپنے